نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا روزہ بھی قیامت والے دن اللہ کے ہاں سفارشی بنے گا۔ اللہ کو سفارش کرے گا کہ یا اللہ، یہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہتا تھا، لہذا میری سفارش قبول کیجیے اور اسے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اور اسی طرح قرآن بھی اللہ کے ہاں سفارشی بنے گا کہ یا اللہ، یہ راتوں کو جاگ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، تراویح میں مجھے سنا کرتا تھا، لہٰذا اس کو جنت میں داخل فرما دیجیے۔ تو ہمیں قرآن سے خود بھی محبت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت کو ڈالنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا چاہیے۔ ساری دنیا کی ڈگریاں ایک طرف اور قرآن پاک کی ڈگری ایک طرف، یہ دنیا میں رہ جائیں گی۔ واحد ایک قرآن کی ڈگری ہے جو قبر میں اور قیامت میں اور جنت تک ساتھ رہے گی۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن حافظ قرآن سے کہیں گے، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اے حافظ صاحب، آئیے اور پڑھیے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیے، اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھیے جس خوبصورتی کے ساتھ آپ دنیا کے اندر قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ آئیے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھیے، اور جہاں پہ قرآن کی والناس کی سین یعنی آخری حرف آئے گا وہ آپ کا ٹھکانہ ہے اور وہی جنت ہے۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، اس کو دیا جائے گا۔ اور اس کے والدین کو اللہ رب العزت قیامت والے دن سونے کا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی اللہ رب العزت قیامت والے دن حافظ قرآن کے والدین کو سونے کا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو کتنا بڑا مقام حافظ قرآن کا ہے اور اس کے والدین کا ہے۔ اور جو قرآن پاک حفظ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے خاندان میں سے 7 بندوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے 10 بندوں کو، 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی سفارش میں اللہ رب العزت جنت الفردوس میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔